بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری آج کے مہمان ڈاکٹر سمیہ راحیل قاضی 24 اپریل 1965 کو نوشہرہ میں پیدا ہوئیں. پنجاب یونیورسٹی سے فیملی انسٹیٹیوشن میں PhD کی. جماعت اسلامی ویمن ونگ کی وائس پریزیڈنٹ، انٹرنیشنل مسلم ویمن یونین کی چیئرپرسن اور سابق رکن قومی اسمبلی ہیں. الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ منسلک ہیں. 15 کتابوں کی مصنفہ، بین الاقوامی ایوارڈ یافتہ، جماعت اسلامی کے سابق امیر قاضی حسین احمد کی صاحبزادی. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، کیا یہ حقیقت ہے کہ قربانیوں کے باوجود بھی خواتین کو معاشرے میں وہ جگہ نہیں مل پاتی جو انہیں اسلام نے دی ہے؟ ہم اتنے تنگ دل کیوں ہیں؟ آپ نے بہت صحیح سوال کیا، اس لیے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے، خاص طور پر پاکستانی معاشرہ، اس میں عورت دوہرے جبر کا شکار ہے. اس کو وہ حقوق بھی نہیں ملتے جو اسلام اسے عطا کرتا ہے، اور وہ بھی نہیں ملتے جو جدید سوسائٹی اسے دیتی ہے یا جو شعور کے آنے کے بعد ترقی یافتہ اقوام انہیں دے رہی ہیں. تو ہم اصل میں دوہرے جبر کا شکار ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یعنی ہمیں ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے کلچرل ایشوز کو دین کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. جو معاشرہ نہیں دیتا حقوق تو اس میں پھر ہم اسلام کو بلیم کرتے ہیں، دین کو بلیم کرتے ہیں. اس لیے اسلام نے تو ہمیں وہ حقوق دیے ہیں جو کہ نہیں ملے تھے. آج بھی معاشرہ اسے نہیں دیتا. آج کی جدید سوسائٹیز بھی وہ حقوق نہیں دیتی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اور انہوں نے عورت کو دیکھیں زندگی کا حق دیا، عزت اور شرف عطا کیا، تعلیم کا حق دیا، رائے کی آزادی دی. دیکھیے، جب میں تنگ دلی کی بات کرتا ہوں تو میرے سامنے وراثت ہے، جی، میرے سامنے آزادی ہے. اب آپ کے اپنے بارے میں کہتی ہیں کہ یو آر آلسو اے ویمن رائٹ ایکٹیوسٹ. آپ اپنے آپ کو کہتی ہیں اس حلیے کے ساتھ. جی، تو کیا اس حلیے کے بغیر جو خواتین ہیں، کیا آپ ان کا اتنا ہی احترام کرتی ہیں جتنا ان کا احترام بنتا ہے؟ یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. میری بہت ساری اس طرح کی دوست ہیں، اور ہمارا یہ رویہ رہا ہے، جماعت اسلامی کا یہ رویہ رہا ہے ہمیشہ سے کہ ہم ہر ایک کی رائے کا احترام کرتے ہیں بغیر اس کے حلیے کو جج کیے ہوئے. اور اس کو لوگوں کی اپنی اپنی پرسیپشن ہے. ہم اپنی عقائد کے اوپر، اپنی روایات کے اوپر، اپنے لباس کے اوپر ہم بہت زیادہ اسٹرکٹ فالو کرتے ہیں ان چیزوں کو جو کہ ہمیں ہمارا دین کہتا ہے، لیکن ہم اور لوگوں کے لیے ججمنٹل نہیں ہیں. سوال یہ ہے نا کہ یہ جو ہم رمضان کے مہینے میں ہم بات کر رہے ہیں، تو کیا یہ جو امور ہیں ان پہ ہمیں عمل بھی کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ کہ بس گفتگو کرنی ہے؟ جہاں خواتین کی بات آئی، بہن کی بات آئی، ماں کی بات آئی، اس کے حقوق کی بات آئی، اور خاص طور پہ میں دیکھتا ہوں جو مقدمات ہیں وہ وراثتی نوعیت کے ہیں. اس پہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ ان چیزوں کو کیوں نہیں پرچار میں لاتے جو ضروری ہے. دیکھیں، ہمارے جماعت اسلامی نے یہ سب سے پہلے ہم نے ہی تو سوال اٹھایا تھا کہ جو لوگ اپنے عورتوں کو وراثت کا حق ادا نہیں کرتے ان کو آپ اسمبلیوں میں نامینیٹ نہیں کر سکتے. ہم سراج الحق صاحب نے سپریم کورٹ میں یہ اعلان کیا تھا کہ جو لوگ بھی اپنی خواتین کو حقوق نہیں دیتے وراثت کا، کفالت کا، ان کو اسمبلیوں میں آنے کا کوئی حق نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم حلقہ خواتین جماعت اسلامی 2000 سے یعنی 25 سال ہو گئے ہیں، ہم عورت کے حقوق کے لیے مارچ بھی کرتے ہیں، ہم عورت کے حقوق کے لیے کام بھی کرتے ہیں. میں پرسنلی، آپ میرا کوئی ایک بیان اٹھا کے دیکھ لیں، بلکہ جو عورت مارچ کے آرگنائزرز ہیں ہم نے ان کو کہا کہ آپ تو ابھی کام شروع کیا ہے، آپ آئیں ہمارے ساتھ شامل ہوں. اور ہم تو جب مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جماعت اسلامی بنائی اس وقت سے ہی حلقہ خواتین عورتوں کے حقوق کے لیے کام کر رہی ہے. آپ یہ سمجھتی ہیں کہ تربیت جو ہے وہ عورتوں کی کرنی چاہیے؟ کیا اس کے ساتھ مردوں کی تربیت کی ضرورت نہیں ہے؟
وہ دوبارہ عورت کے اوپر ہی ذمہ داری آتی ہے نا. اس کو چاہیے کہ وہ بیٹی کی تربیت سے زیادہ اپنے بیٹے کی تربیت کرے. ماں دیکھیں مرد جو ہے نا وہ معاشرے کا صورت گر ہے, نقشہ گر ہے. عورت اس نقشے میں رنگ بھرتی ہے اپنی وفا سے, اپنی محبت سے, اپنی قربانی سے. لیکن میجر رول تو ماں کا ہے نا کہ وہ اپنے بیٹے کی اس طرح کی تربیت کرے کہ وہ اپنی زندگی میں آنے والی ہر عورت کی عزت کر سکے, چاہے وہ ماں ہے, وہ بیٹی ہے, وہ بیوی ہے, وہ بہن ہے. مسجد و ممبر کا جو کردار ہے آپ کے نزدیک معاشرے کی بناوٹ اور تربیت میں اس کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں سب سے اہم رول ہے ممبر و محراب کا, اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ممبر و محراب بہت زیادہ, یعنی جو ایکچول پوزیشن ہے نا ان کی, وہ بہت زیادہ شفیق ہیں, خاص طور پر عورت کے لیے. باہر سے ہمیں بہت زیادہ ایک سختی نظر آتی ہے اور لوگ علماء سے تھوڑا سا ڈرتے ہیں. میں خود ایک علماء کے گھرانے کی عورت ہوں اور میں نے دیکھا ہے, MMA میں بھی دیکھا ہے, مختلف علماء جب ساتھ تھے تو جتنے شفیق دیندار لوگ ہوتے ہیں نا, میرا خیال ہے کوئی اور سیاسی جماعت وہ عورت کے لحاظ سے اور ان کے حقوق کے لحاظ سے اس طرح نہیں ہے. لیکن میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتی ہوں کہ ممبر و محراب تعلیم و تربیت کا, یا عورت کے ساتھ شفقت کا, یا عورت کے حقوق کا, یا جو ویمن رائٹس ایکٹیویزم ہے اس میں وہ کردار نہیں ادا کر رہے جو کہ ان کو کرنا چاہیے. میں صرف خواتین کے حوالے سے بات نہیں کر رہا, دیکھیں پورے معاشرے کی صورت گری. بات دیکھیں 5 وقت آپ لاؤڈ سپیکر کو استعمال کرتے ہیں, لاکھوں مساجد ہیں, کسی سیاسی پارٹی کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے اور نہ ہوتی ہے کہ وہ روزانہ لوگوں سے رابطہ کریں. اگر آپ اس لاؤڈ سپیکر کے ذریعے شراب کے خلاف, جوئے کے خلاف, حرام کے خلاف, یتیم کے حق میں, ظلم کے خلاف, قتل کے خلاف اگر ایک رول پلے کرتے تو کیا اس کے نتائج بہت بہتر نہیں ہوتے؟ اور میرا سوال کا دوسرا حصہ, کیا ایسا ہو رہا ہے؟ اگر نہیں ہو رہا تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں علماء الحمدللہ کر بھی رہے ہیں, اپنا کام کر رہے ہیں. کوئی بھی مسجد ایسی نہیں ہے کہ جو آپ کو وہ بلا وجہ تو نہیں بولتے نا, اس میں کوئی میسج وہ دیتے ہیں, ہر جمعے کو بھی دیتے ہیں. علماء اور خطبہ حضرات بہت محنت کے ساتھ اپنے خطبات تیار کر رہے ہیں. لیکن معاشرے کے اور لوگوں کا بھی جو فرض ہے, مثلا میڈیا کا فرض ہے, حکومتی مشینری کا فرض ہے. یہ جو ابھی بچے کا کیس آیا ہے, مصطفیٰ عامر ہے کہ کیا, اس نے تو ہلا کے رکھ دیے سوسائٹی کی پورے گند کو آشکار کیے. میں اس بات کے اوپر بہت زیادہ فرم ہوں کہ مسجد الحمدللہ علماء اور خطبہ حضرات وہ اپنا کام کر رہے ہیں. کوئی ایسی 10 چیزیں مجھے بتا دیں جو روزانہ کی سطح پہ مساجد سے لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہے. کوئی 10 چیزیں. دیکھیں میں کہہ رہی ہوں کہ ضرور پہنچائی جائیں. نہیں, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کوئی 10 چیزیں. 10 چیزیں دیکھیں, تعلیم کے بارے میں آتا ہے, صحت کے بارے میں آتا ہے. میں خود ایک پولیو مہم کا ایک حصہ رہی, اس میں سب سے زیادہ کام مساجد کے خطبہ نے کیا. اچھا, عورت کے حقوق کے اوپر ہی بات آ جائے کہ اگر جو یہ جھگڑے ہوتے ہیں, جو فساد ہوتے ہیں, طلاق اور خلا کے, اکثر ہمارے مساجد میں یہی جو معاملات ہیں سر انجام پاتے ہیں. اور تعلیم ہے, صحت ہے, عورت کے حقوق ہیں, اسی طرح کی بہت ساری چیزیں. معاشرے میں جو تباہی ہے جس کا بھی تذکرہ آپ ایک مقدمے کے حوالے سے کر رہی تھیں, اس کو ختم کرنے میں مسجد کا کردار وہ ضرور ہونا چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ صرف مسجد کا تو کردار نہیں ہوتا نا, سوسائٹی میں اور بھی بہت سارے. حکومت کس چڑیا کا نام ہے اگر سارا کام مسجد نہیں کرنا ہے؟ تو پولیس کس چیز کا نام ہے؟ جب بیرون ممالک مسجدیں اسلامک سینٹرز ہیں, یہاں بھی مسجدوں کو اسلامک سینٹر کا رول اپنانا چاہیے. بالکل میں اس سے 100% ایگری کرتی ہوں. میں کہتی ہوں کہ دیکھیں یہ صرف مردوں کا معاشرہ تو نہیں ہے. جیسے ہم جاتے ہیں باہر کسی بھی ملک میں چلے جائیں تو اس میں عورت کے لیے ضرور نماز کی جگہ ہوگی, پراپر عزت کے ساتھ وہ اپنی عبادت یا جو بھی.
ہم موٹر ویز پر چلے جائیں، وہاں ماشاءاللہ سے ہر جگہ پر اچھا انتظام ہے. تو اسی طرح مساجد میں بھی عورت جب تک مسجد کے ساتھ خود نہیں جڑے گی نا تو یہ معاشرہ نہیں ٹھیک ہو سکتا. شکر گزاری کا ایمانداری سے کیا تعلق ہے؟ ایک بے ایمان معاشرے میں ایمانداری کی روش کیسے اپنائی جائے؟ بے ایمان معاشرے میں تو دیکھیں ایمانداری یہ بنیادی اخلاقیات ہیں. ایمان دین نے ہمیں سکھائی، بالکل بنیادی اخلاقیات قرآن ہیں. پاک میں جو کو پڑھا جائے تو میرا خیال ہے قرآن پاک زیادہ تر اللہ نے فرمایا ہے نا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر گزاری کا رویہ اللہ نے پسند کیا ہے کہ تم شکر کرو گے تو جو بھی چیز، شکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ایمانداری سے ہے نا. بالکل ہے، بالکل ہے، دونوں کا تعلق. شکر کا مطلب یہ ہے کہ خالق نے جو نعمت آپ کو جس مقصد کے لیے دی ہے، آنکھ کا شکر یہ ہے کہ اس سے دیکھا جائے. اگر اس میں آپ کھانا ٹھونسنا شروع کر دیں گے تو یہ ظلم ہوگا اس کے اوپر. تو شکر گزاری یہی ہے کہ ہم خالق نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں جس مقصد کے لیے، اس کو انہی مقصد کے اوپر استعمال کریں. ہم جو سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو پھر ہمارے معاشرے میں ایمانداری کم کیوں ہے؟ ہم مسلمان معاشرہ ہے نا، ہم اگر اسلامی معاشرہ بن جائیں جو اسلام ہمیں بتاتا ہے، جو ہمیں سکھاتا ہے، تو انشاءاللہ مسلمانوں کا تعلق، اگر مسلمان اسلام پر عمل نہیں کر رہے تو اس میں اسلام کا تو قصور نہیں ہے. مسلمان تو ہم بنتے ہیں جو قرآن پاک پر عمل کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، مساجد میں جاتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. یہ تو بنیادی جو ریکوائرمنٹ ہے ہم یہ پوری کر رہے ہیں. اسلام وہ پورا پیکیج ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دیا ہے. مسلمان میں اور آپ ہیں، ہم اس پیکیج کو کبھی بعض چیزوں کو مانتے ہیں، بعض چیزوں کو نہیں مانتے. ہمیں اسلامی مملکت بننا ہے اور ہمیں اسلامی معاشرہ بنانا ہے، ہمیں صرف مسلمان نہیں بننا. جو لوگ بے ایمانی سے پیسہ کماتے ہیں کیا وہ شکر گزار ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں دنیا کا جو اصول اور ضوابط ہیں وہ ایمان اور بے ایمانی کے اوپر اللہ، یعنی ایمان سے مراد اگر عقیدہ آپ وہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کو بھی اتنا ہی دنیا دی ہے، وہ اس کا دوسرا یعنی اس کا پرسپیکٹیو ہے. لیکن اگر آپ کا ایمان سے مراد یعنی بیلیف ہے تو اللہ تعالیٰ کے جو دنیا کا نظام اللہ چلا رہے ہیں وہ اس کے کرائیٹیریا کچھ اور ہے. اللہ تعالیٰ یہ دنیا جو ہے وہ اپنے نافرمانوں کو بھی اتنے ہی دیے چلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، جو ایک نافرمان بھی شکر گزار ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے. اللہ نے، میں نے آپ کو بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کا نظام ہے اس میں وہ رب العالمین ہے، وہ رب العالمین ہے، اور وہ اس نے دنیا کا جو نظام ہے وہ صرف مسلمان اسلام اور کفر کے اوپر نہیں وہ کیا. وہ ایک قول ہے نا کہ یہ دنیا کفر کے اوپر تو چل سکتی ہے، ظلم کے اوپر نہیں چل سکتی. ہمارا ویسے تصور جو سوال کا تھا وہ ایمانداری کے گرد تھا. ایمانداری سے مراد یعنی شفافیت ہے. شفافیت جو ہے نا جی، وہ اللہ نے دنیا کا جو نظام ہے نا، بڑی خوبصورت ایک کتاب چاہے بناؤ اور بگاڑ، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا، تو وہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ دنیا کا جو نظام ہے نا، اللہ نے جو دنیا کا نظام اچھی طرح سے چلائیں گے، وہ چاہے ایمان والے نہ بھی ہوں، وہ کافر بھی ہوں، اللہ انہیں دیتے. اور آپ یہ کہتے ہو کہ ایک بے ایمان معاشرے میں ایمانداری کی روش اپنائی جا سکتی ہے اگر ہم کر بھی رہے نا. ہم باہر دیکھتے نہیں ہیں کہ وہ لوگ بہت کلیئر ہوتے ہیں اپنے سارے معاملات میں. کیا یہ حقیقت ہے کہ اگر ہم اسلام کے دیے ہوئے زکوٰۃ کے نظام پر عمل کریں تو معاشرے میں تفریق پر قابو پا سکتے ہیں؟ بالکل، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے نا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں جب زکوٰۃ کا نظام پوری طرح سے لاگو ہو گیا تو لوگ زکوٰۃ لے کے نکلے ہوتے تھے گلیوں میں اور کوئی لینے والا نہیں تھا، اس لیے کہ وہ ٹرکل ڈاؤن ہوتی ہے اکانومی زکوٰۃ کی وجہ سے. قرآن کریم میں اس کو اس طرح سے بیان کیا گیا کہ وہ دولت جو ہے نا وہ گردش کرتی رہی اور اوپر سے نیچے آتی رہی. کیپٹلزم میں دولت جو ہے وہ آپ غریب سے خون چوستے ہیں تو امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے. میں ابھی آپ کو پرسوں ہی میں پڑھ رہی تھی
کہ امریکہ میں جو 10 جو بلینئرز ہیں انہوں نے 1 سال میں ڈبل ان کی دولت ہو گئی ہے، اور اس کے اوپر وہ لوگ اب خود بھی چیخ رہے کہ غربت زیادہ ہو رہی ہے، ان کا ڈیٹ زیادہ ہو رہا ہے، قرضہ زیادہ ہو رہا ہے، لیکن ان کے جو امیر ہیں وہ امیر تر ہوتے چلے جا رہے۔ زکوٰۃ کے نظام میں جو اکانومی ہے وہ ٹرکل ڈاؤن کرتی ہے اور وہ امیر سے غریب کی طرف فلو ہوتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں زکوٰۃ کا نظام موجود ہے، اس کے باوجود لوگ جی نہیں ہے، میں نہیں سمجھتی کہ زکوٰۃ کا نظام پوری طرح سے لاگو ہے۔ پوری طرح سے کیا مراد ہے؟ پوری طرح سے یہ ہے کہ اس کے پوری روح کے ساتھ کہ جتنی بھی دولت ہے اس کو صحیح طور سے اگر لوگ خود بھی دیتے، کون کرے؟ حکومت بھی دیتی، کون کرے؟ بیت المال کرے گا نا حکومت۔ یہ حکومت کا نظام ہے، تو ہے، اور آپ تو ممبر بھی نہیں ہیں پارلیمنٹ کی۔ اللہ نے حکومت کے 4 جو فرائض جو قرآن ہمیں بتاتے ہیں، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ، یہ 4 چیزیں ہیں جو کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ نماز کا نظام جو ہے وہ اس طرح سے قائم ہو کہ 5 دفعہ جب لوگ اپنے رب کے دربار میں حاضر ہوں گے نا تو بہت ساری غلطیوں سے اللہ انہیں خود ہی بچائے۔ مساجد کی تو بنانے کی پوری اجازت ہے، آپ جتنی مرضی مساجد بنائیں جہاں مرضی لیکن بنائیں، نظام نہیں ہے نا، بس بزور تو کوئی نہیں کر سکتا۔ نظام کے تو قریب آپ نہیں آنا چاہتے، آپ تو اپنے مدرسے کو رجسٹر کروانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دیکھیے ہم نے تو اپنے سارے مساجد، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں ایک فرد کی بات نہیں کر رہا، ہم سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں کہ ہم تو اپنا مدرسہ جو ہے رجسٹر کروانے کو تیار نہیں ہیں۔ جو لوگ بھی جن کے اندر کوئی لوپ ہول ہوتا ہے تو پھر وہ اس طرح کی چیزیں نہیں کرتے، لیکن اکثریت علماء جو ہے وہ دیکھیں فری کا ایک نظام ہے۔ آپ کی تجویز کیا ہے؟ دیکھیں حقیقت تو یہ ہے کہ اس 25 کروڑ کے ملک میں کروڑوں لوگ ہیں جو خط غربت سے نیچے رہ رہے ہیں۔ جی، ان کی زندگی اگر آپ جا کے دیکھیں، کرپشن ہے نا، کرپشن ہے۔ آپ کی حکومت کے جو کارپرداز ہیں ان کے عللے تللے ہیں، اور ان کی جو نان ڈیولپمنٹ کام ہے، غیر ترقیاتی اخراجات۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کتنے یہ ابھی پرسوں ترسوں ہی کتنی وزیر سفیر بنے۔ وہ سیاسی بات نہیں ہم کر رہے۔ زکوٰۃ کیا ریاست اکٹھا کرنے کی پابند ہے؟ جی بالکل پابند ہے۔ بیت المال اگر صحیح طور سے کام کرے، کیوں نہیں بیت المال آپ بنا سکے؟ تو بیت المال ذمہ داری ہے، یہ تو یعنی غلطیاں میں تسلیم غلطی تسلیم کرنی چاہیے۔ ایک صوبے میں اقتدار بھی میں رہے ہو، تو ہم نے تو وہاں بنایا تھا، وہاں پہ اقتدار میں ہم نے وہاں پر للسائل والمحروم ایک سوسائٹی بنائی تھی الحمدللہ، اور بہت اچھا کام کر رہی۔ میں بطور دیکھیں میں اپنی ذمہ دار ہوں، اپنی جماعت کی ذمہ دار ہوں، اور ہمارا اتنا بڑا سیٹ اپ ہے الخدمت کا الحمدللہ کہ وہ آپ کوئی بھی اسے ڈینائی نہیں کر سکتا۔ ہم پورا سال لوگوں سے بھی لیتے ہیں اور لوگوں کو دیتے بھی ہیں۔ تو صاحب مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں تو گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ خواتین حضرات میں جا رہا ہوں بریک پر، جائے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک خواتین حضرات، گفتگو ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحبہ سے، آئیے اس گفتگو کے سلسلے کو ہم جاری رکھتے ہیں۔ کیا زکوٰۃ ٹیکس کا متبادل ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ٹیکس تو دیکھیں جی آپ کا لا آف دا لینڈ ہے، ٹھیک ہے، وہ ٹیکس کے بھی ہم ذمہ دار ہیں کہ ہمیں ٹیکس دینا ہے، لیکن زکوٰۃ ایک بالکل دوسری چیز ہے۔ لیکن زکوٰۃ جو ہے لوگ انفرادی طور پہ کیوں دینا چاہتے ہیں، سرکار کے ذریعے کیوں نہیں دینا چاہتے؟ اس لیے کہ ان کو اعتماد نہیں ہوتا ہے نا کہ وہ صحیح لوگوں کو مستحقین تک جائیں گے۔ ہمیں لوگ ووٹ تو نہیں دیتے لیکن نوٹ سارے جماعت اسلامی کو دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کو ہم پر اعتماد ہے۔ اس کا مطلب آپ پاس کافی پیسے ہیں؟ جی الحمدللہ ہیں۔ ہمارا کوئی بھی پروجیکٹ پیسوں کی وجہ سے کبھی نہیں رکا۔ کیا خدا کی اطاعت صرف قبولیت دعا کے لیے ہے؟ ہم میں سے بہت سے لوگ بار بار شکوہ کرتے ہیں کہ ہم خدا کی اطاعت کرتے ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، اس کا جواب کیا دیں گے؟ دیکھیں جی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نا غیر مشروط اس کی اطاعت کرنی ہے، سمعنا و اطعنا۔ یہ نہیں ہے کہ جی ہماری دعا نہیں قبول ہو رہی تو میں اللہ کی نعوذ باللہ اطاعت نہیں کروں گی۔ اللہ کے ساتھ اطاعت کا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے بالکل پہلی آیت میں کلیئر کر دیا ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یعنی یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، اور ان کی سب سے پہلی صفت یہ کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، جن چیزوں کو ان کا دماغ نہیں سوچ رہا، جو ان کو نظر نہیں آ رہی، جو ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ غیب پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ غیر مشروط اطاعت اللہ تعالیٰ کی کریں گے، اور اللہ کو بھی غیر مشروط اطاعت ہی قبول ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، یہ جو ہمارا اختلاف رائے کی بجائے ہم مخالفت کے راستے کو اپنا لیتے ہیں اور برداشت کا جو سبق اسلام ہمیں دیتا ہے ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے، اس کی کیا وجہ؟ بہت خوبصورت سوال ہے، اور میں ہمیشہ اپنے والد کی مثال دیتی ہوں کہ وہ مجھے ہمیشہ ایک نصیحت کرتے تھے کہ بیٹا اختلاف کو مخالفت نہیں بنانا، اور وہ خود بھی بہت زیادہ اس بات کے ماہر تھے، کانفلکٹ ریزولوشن کے، بڑے مختلف الخیال لوگوں کو اکٹھا کرتے تھے، اور ہماری جماعت بھی اسی کے اوپر ہم شائستگی کے ساتھ، یعنی اختلاف تو زندگی کا حسن ہے نا، ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں بھی وہ اختلاف ملتا ہے، لیکن جیسے مختلف پھول ہوتے ہیں گلدستے میں تو وہ مختلف رنگ ان کے حسن کو بڑھاتے ہیں، لیکن جب اس کو مخالفت بنا دیا جائے اور اس کو بلا وجہ اعتراض، اور آپ مشترکات کی بجائے، دین میں اس کی ممانعت ہے، بالکل ممانعت ہے، ولا تفرقوا، فرقہ بازی نہ کرو، دوسروں کے ساتھ بلا وجہ اختلاف نہ کرو، اس کا تو بہت واضح طور پر حکم ہے۔ ہم جتنی باتیں کر رہے ہیں اختلاف رکھتے ہوئے بھی، افتخار بھائی آپ کے ساتھ کتنی چیزوں پر اختلاف ہوتا ہے، لیکن ہم نے زندگی بہت ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی عزت اور احترام کا تعلق ہے ہمارا۔ آپ بھی بیماری کے باوجود بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی اپنے سارے کام وہ چھوڑ کے، یہ جو زندگی کا حسن ہے نا، یہ ساری معاشرے میں ہونا چاہیے۔ روزے کے جو اولین مقاصد ہیں ان میں ایک یہ مقصد ہے کہ تقوی کا حصول۔ جی، ایک عام مسلمان کو کیسے اس بات کا علم ہوگا کہ جو اس نے روزہ رکھا اس سے مقاصد پورے ہو رہے ہیں؟ وہ طاقت ہے تقوی، جس سے انسان نیکی کا کام کرتا ہے اور ہر برائی سے پرہیز کرتا ہے۔ عام طور پر علماء اس کو کہتے ہیں جی پرہیزگاری، لیکن تقوی اس قوت کا نام ہے، اس طاقت کا نام ہے جو ہمیں نیکیوں پر ابھارتا ہے اور برائی سے۔ اس مہینے کے بعد آپ سوسائٹی میں کوئی تبدیلی دیکھتے ہو؟ میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، رمضان۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، ہاں، لیکن میرا سوال ہے کہ کیا آپ اس مہینے کے بعد سوسائٹی میں کسی قسم کی بھی کوئی تبدیلی دیکھتے ہو؟ سوسائٹی میں بہت بڑی تبدیلی آتی ہے، اور میں خود چونکہ ایک رمضان میں دورہ قرآن بھی کرتی ہوں، مساجد کو بھی دیکھتی ہوں، ہر چیز کو ہم خود برت رہے ہوتے ہیں، بہت بڑی ایک چینج ہوتی ہے۔ اور اس میں جو اللہ تقوی دیکھیں یہ ہے کہ آپ سارے لوگ جو ہیں ہر چیز پڑی ہوئی ہے سامنے، لیکن آپ کیوں نہیں وہ کر رہے؟ سب سے چھپ کر بھی آپ ایک گھونٹ پانی نہیں پیتے، آپ کوئی کھانا نہیں کھاتے، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جی یہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کے باوجود ہم تقوی نا گاڈ کانشیسنس کو کہتے ہیں۔ اس کے باوجود ہم ظلم کرتے ہیں، اس کے باوجود ہم اپنے کاروبار میں دیانت نہیں کرتے، لیکن آپ اس کو، اس کے باوجود ہم لوگوں کے حقوق پورے نہیں دیتے، آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے۔ مثلا میں دیکھتا ہوں کہ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، ابھی جمعے کو ہم دیکھتے ہیں کہ تمام سڑکوں پہ نماز ہو رہی ہوتی ہے اور ماتھوں پہ محراب ہوتی ہے۔ کیا نماز صرف ماتھے پہ محراب کا نام ہے، یا وہ نماز سے ہمیں کچھ سیکھنا بھی ہے اور سوسائٹی کو کچھ دینا بھی ہے؟ یہ سوال کا بھی جواب ہے۔ جی بہت خوبصورت یہ سوال ہے کہ جو سوسائٹی ہے نا، اور عبادت جو ہے، عبادت صرف نماز اور روزے کی ظاہری شکل کا نام نہیں ہے، عبادت جو ہے غلامی کا نام ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے جو بھی حکم ہے اور جس وقت ہے اور جس جگہ ہے اس غلامی کو انسان سر انجام دے۔ عبد کہتے ہیں غلام کو، اور غلام جو ہے نا اس کی طاقت اور اس کی صلاحیت کو خریدا ہوتا ہے مالک نے۔ ہم دن میں 50 مرتبہ اللہ کو کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو وہ تو پھر میری غلطی ہے نا کہ میں جھوٹ بولتی ہوں اپنے رب سے، جانماز سے سلام پھیرتی ہوں تو پھر مجھے بھول جاتا ہے
کہ میں نے ابھی اپنے رب سے اتنے بڑے بڑے وعدے کیے ہیں. ٹھیک ہے, میجورٹی کیا کر رہی ہے؟ تو میجورٹی اس عہد کو توڑتی ہے. اس عہد کو دوبارہ باندھنے میں ہم نے ایک دوسرے کو ہیلپ کرنی ہے, ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جو محاسبہ نفس کی بات کی جاتی ہے, یہ بتائیں کہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی میں کیا رکاوٹیں آپ محسوس کرتے ہو, اور ایک آدمی اس کی پریکٹس کیسے کر سکتا ہے؟ بہت کہتے ہیں نا, حاسبوا قبل ان تحاسبوا, کہ اپنا احتساب کرو اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا حساب کرے. اس نے اس اکاؤنٹیبلٹی کو, اس کو جب انسان یاد رکھتا ہے نا اپنی موت کو, اب کہ بس میں نے نا یہ ایک عام سا, اس دن بھی میں کسی سے بات کر رہی تھی کہ دیکھیں 100 سال پہلے بھی مجھے کوئی نہیں جانتا تھا, ہے نا, اور 100 سال بعد بھی کوئی نہیں جانے گا مجھے. یہ اتنی سی جو لائف سپیم ہے, بس اس کے اندر ہی ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے. اور وہ جو لامتنائی زندگی ہے اس کا اگر فکر کریں گے نا تو ہی ہمارے, کہتے ہیں فکر آخرت وہ لگام ہے جو انسان کو سیدھی راستے پر لگاتی ہے, وہ چابک ہے. اور وہی انسان کو کہ میں نے اپنے رب کے پاس حاضر ہونا ہے اور میں نے اس کا حساب دینا ہے. ہم ابھی بھی جو باتیں کر رہے ہیں, یہ ہمارے دائیں بائیں جو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں اسے لکھ رہے ہیں ہمارے کرامن کاتبین. جو بھی لوگ اس احساس کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, میرا ہر چیز میری نوٹ ہو رہی ہے اور میں نے اس کی اکاؤنٹیبلٹی دینی ہے, میں نے اس کا حساب دینا ہے. تو جو لوگ بھی اپنا یہ والا احتساب کرتے ہیں روزانہ رات کو سوتے ہوئے, دن کے کسی بھی کام کرتے ہوئے, اللہ انہیں ہمیشہ اپنے راستے پر چلاتا ہے. ڈاکٹر صاحب ہمیں بریک لینی پڑتی ہے, میں بریک پہ جا رہا ہوں. ہم جا رہے ہیں بریک پر, جائے گا نہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک خواتین. آج ہماری گفتگو ہو رہی ہے ڈاکٹر سمیہ راحیل قاضی صاحبہ سے. آئیے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ قرآن پاک میں آیا اگر ہم اس پہ 100% عمل کریں تو یہی ہماری سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے. دیکھیں قرآن کریم کو نا ہم نے ایک بس مقدس کتاب سمجھ کے, اور میں نے یہ نہیں کہا, نہیں آپ نے نہیں کہا, میں ویسے ہی ایک بات کر رہی ہوں کہ اس کو ہم نے ایک قرآن کریم کو ایک مقدس کتاب سمجھ کے ہمارے معاشرے میں ہم نے سب سے اونچے طاق پر اسے رکھ کر اپنی زندگیوں سے بھی بس نکال دیا ہے اونچا کر کے. اس کو نا آج کا رہنما بنانے کی ضرورت ہے. اس کو پھر یہ قرآن کریم ویسے ہی ہمیں حرکت دے گا, ویسے ہی تبدیلی لائے گا, ویسے ہی انقلاب کا سرچشمہ ثابت ہوگا جو آج سے 1400 سال پہلے وہ جو چھوٹی چھوٹی دکانوں میں تجارت کیا کرتے تھے اور وہ کیسے زندگی میں دنیا کے امام بن گئے, اور وہ کیسے انہوں نے اتنی بڑی تبدیلی وہ لے کے آئے کہ وہ مائیکل ہارٹ اس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آج دنیا کے 100 بڑی دی ہنڈریڈز اس نے جو کتاب لکھی اس میں وہ سب سے پہلے ان کو کیوں لے کے آئے کہ انہوں نے اپنے ماننے والوں کو 1400 سال بعد بھی لوگ ان کی اس چیز کو, دنیا کی تعلیم بھی انہیں دی, عصری تعلیم بھی دی اور دینی تعلیم بھی دی. آپ نے یہ جو ابھی بات کی اس سے ایک سوال اور جنم لیتا ہے کہ اسلام نے معاشرے کی اصلاح کے لیے ریاست کے کردار کا پھر تعین کر دیا نا. جی بالکل. اگر یہ ہے تو کیا 10 ایسی ہدایات ہیں جن پہ اگر عمل کیا جائے تو ریاست بہتر شکل اختیار کر سکتی ہے آج کی ریاست کی؟ جی آپ جو 10 باتیں کہہ رہے ہیں تو جو 10 کمانڈمنٹس ہیں, ہے نا, جو تورات میں بھی ہیں اور بنی اسرائیل, سورہ بنی اسرائیل میں اس کا بڑا تذکرہ ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں, آپ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں, آپ معاشرے کے جو غریب لوگ ہیں ان کا یعنی زکوٰۃ کا ذکر ہے, نماز کا ذکر ہے, یتیموں کے حقوق کا ذکر ہے, اور اسی طرح سے انصاف کا ذکر ہے, جھوٹی گواہی نہ دینے کا ذکر ہے, مرد اور عورت کے جو تعلقات ہیں ان کی حد بندی بتائی گئی ہے کہ آپ لوگوں نے ان باؤنڈریز کو کراس نہیں کرنا. یہ سارے وہ ہدایات ہیں جن کے اوپر اگر ہم عمل کریں گے تو قرآن کریم بہت واضح ہدایات دیتا ہے. اللہ فرماتے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, کہ اللہ نے اس قرآن کریم کو بہت زیادہ آسان بنایا ہے, تم میں کوئی ہے جو اس سے سبق حاصل کر لے,
اس سے نصیحت حاصل کر لے. تو یہ رمضان جو ہے نا جی، یہ جشن نزول قرآن کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے، اور جشن نزول قرآن کا مہینہ ہے. اور اللہ نے کہا کہ میں نے یہ روزے اس لیے فرض کیے لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ تم اس جو نعمت ملی ہے قرآن کریم کی، اس کے اوپر، اس ہدایت کے اوپر تم اللہ کی کبریائی کا اظہار کرو، اور تاکہ تم شکر گزاری کرو، جو آپ نے بھی شکر گزاری کی بھی. یہ قرآن کریم کی شکر گزاری کا مہینہ ہے جو ہم روزے رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو اس ٹریننگ کے لیے تیار کرتے ہیں. جیسے فوجی جو ہوتے ہیں نا، وہ ہر وقت جنگ میں نہ بھی ہوں لیکن وہ ایکسرسائز کرتے ہیں، اپنی مارچ کرتے ہیں تاکہ ان کی اوور ہالنگ ہوتی رہے. یہ روزہ اوور ہالنگ کراتا ہے ہمارا پورا مہینہ، کہ ہم جو سال کے باقی جو 11 مہینے اس میں ہم اپنا اس روزے کی اس ایکسرسائز کا فائدہ اٹھا سکیں. ڈاکٹر صاحب، حلال کی کمائی اور حرام کی کمائی کے بارے میں دین کیا کہتا ہے؟ سب سے زیادہ جس کے اوپر زور دیا گیا ہے نا، عورت کے لیے حیا کا اور مرد کے لیے حلال کمائی کو کمانا. یہ یعنی بہت زیادہ ایمفسائز کیا گیا ہے کہ معاشرے میں جتنا زیادہ حلال کا رواج ہوگا، آپ کے سارے جو اخلاقیات ہیں نا وہ اس کے ساتھ گھومے پھریں گے. حرام کی کمائی کا نا اللہ تعالیٰ پھر ان سے برکتیں اٹھا لیتا ہے. ایک چیز کی زیادتی اور چیز ہے اور برکت ایک اور چیز ہے. برکت اسی لیے اٹھ گئی ہے کہ معاشرے میں حرام بہت زیادہ پھیل گئی. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں. یہ بات سورۃ یونس میں بھی ہے، سورۃ بقرہ میں بھی ہے، سورۃ انعام میں بھی کہی ہے. ہم نے جو آج جو گفتگو ساری کی، کیا قرآن پاک پر عمل درآمد کرانے کے لیے ہمیں جبر سے کام لینا ہوگا؟ جبر سے تو کبھی بھی پائیدار انقلاب نہیں آتا. ہمیشہ انقلاب جو ہے نا، قلب اس کا سرچشمہ ہے انقلاب کا، اور دل جب آپ کا تبدیل ہوتا ہے نا تو تب باقی ساری تبدیلیاں بھی رونما ہوتی ہیں. اس لیے اس رمضان میں اللہ سے ایک دل مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دل کو جو ہارٹ ٹو ہارٹ ریلیشن شپ، میں کہتی ہوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے مہربان تھے اقلیتوں کے لیے، اور جتنے زیادہ انہوں نے ہمیں اس مہربانی کی تلقین کی ہے، تو جو بھی اسلام کے اوپر عمل کرے گا وہ لوگوں کے بنیادی حقوق کی، اور اس میں فیتھ جو ہے اور دین جو ہے وہ سب سے بنیادی حیثیت رکھتا ہے. وہ مقاصد الشریعہ 5 ہیں، اور اس میں سب سے پہلی جو شریعت کا مقصد ہے وہ لوگوں کے جو بھی دین ہے، لوگوں کا اپنے دین کی بھی حفاظت کرنا اور لوگوں کے دین کو بھی. جو بھی ایک آیت مجھے بڑی اچھی لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تم ان کے جھوٹے خداؤں کو برا بھلا نہیں کہنا، ورنہ یہ تمہارے سچے خدا کو بھی پھر برا بھلا کہیں گے. تو اس لیے ان کے حقوق کی حفاظت، ان کے گرجوں کی، ان کی مندروں کی، ان کی سب کی حفاظت اور ان کا احترام، یہ اسلام یعنی جو ذمیوں کے حقوق اور اقلیتوں کے حقوق، اور جماعت اسلامی تو انہیں اپنے پاکستانی بھائی بہنیں کر جو یہ لنچنگ ہوئی ہے شروع، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو؟ میں کہتی ہوں انتہائی وحشی پن ہے لنچنگ. یہ سیالکوٹ کا جو واقعہ ہے، میں اس کے بارے میں پوچھوں کہ جو آپ نے فرمایا، جو آپ نے بتایا کہ دین ہمیں کیا ہدایت کرتا ہے، وحشت ہے. اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ان لوگوں کا جو کہ خود جج بن جاتے ہیں اور خود اپنے آپ کو جو موب جو مینٹلٹی ہے وہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. اسلام کورٹ سسٹم پر بیلیو کرتا ہے کہ عدالتیں فیصلہ کریں گی. آپ کو کسی کے اوپر اعتراض ہے تو آپ اسے عدالت کے حوالے کریں، آپ اسے پولیس کے حوالے کریں. تک جو پروٹیکشن ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے، وہ ریاست کی بھی ذمہ داری ہے اور معاشرے کی بھی ذمہ داری ہے. اس میں ہم انسانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اگر اس طرح کی کوئی موب مینٹلٹی کہیں ڈیولپ ہو رہی ہے تو اس میں لوگوں کو اور بڑوں کو اور ہر طرح کے لوگوں کو اس میں. اور مجھے بڑا اچھی طرح سے یاد ہے جو ادھر اچھرے میں ایک خاتون نے کوئی پرنٹ پہنا ہوا تھا اور پھر اس کے پیچھے ہو گئے تھے سارے لوگ، تو وہاں بہت اچھا ریاست نے بھی بہت اچھا کردار ادا کیا، لیکن وہاں کے لوگوں نے بھی بہت پروٹیکشن دی. ڈاکٹر سمیہ راحیل قاضی صاحب، آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائیں اور آپ نے مجھے بھی بہت اچھا لگا.